دوسری بات خاتم الکتب اور خاتم النبیین پر میں ایک جملہ کہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ اہم عقیدہ ہے جس کے بغیر بندے کا اسلام پورا نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ سنو، باقی انبیاء کو نبی ماننا ضروری ہے، حضور کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا. صرف نبی حضور کو نبی بھی مانے اور خاتم النبیین بھی مانے. میں ایک جملہ سمجھانے لگا. کوئی بندہ اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رزاق مانے، قہار مانے، جبار مانے، قدوس مانے، سلام مانے، سب کچھ مانے کہ می اللہ برساتا ہے، بچہ بچی اللہ دیتا ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، رزق و فقر کا مالک اللہ ہے، اولاد اللہ دے رہا ہے، سب کچھ نظام ہائے کار زندگی رب کی قدرت میں ہے. لیکن وہ رب کو وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ اللہ کی توحید نہ مانے. اس نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہیں مانا. ایسے کوئی رسول اللہ کو نبی مانے، رسول مانے، امام الانبیاء مانے، صاحب الحجرت والمعراج مانے، صاحب الکتب السماویہ والقرآن مانے، اور رسول اللہ کو مہاجر مکہ مانے، مدینہ میں آنا مانے، رسول اللہ کو اپنے بچوں کا ابا اور اپنی بیٹیوں کا والد مانے، امہات المؤمنین کا خاوند مانے، حضرت رسول اللہ کے سب رتبے مانے، خاتم النبیین نہ مانے، اس نے کچھ نہیں مانا. آپ سوال کریں گے ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ؟ میں کہتا ہوں جی ہاں. ثبوت چاہیے؟ آؤ میں ثبوت میں امت کے اس فرد کو پیش کرتا ہوں جس فرد کو رسول اللہ نے ٹائٹل دیا ہے، عنوان دیا ہے، آپ علیہ السلام نے لقب دیا ہے، حضور نے رتبہ، عہدہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو دی ہے. اور جمعہ کے خطبے میں اس جگہ خطیب ٹھہر کے، ممبر پہ ٹھہر کے، ہاتھ میں عصا پکڑ کے آپ کو وہ ٹائٹل ہر جمعے سناتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ لوگوں میری امت جتنی آ چکی، جتنی آئے گی، ان سب امت میں میرے رب نے مجھے بتایا کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے سر پہ امت کے رحیم و کریم ہونے کا تاج سجے، جس کے کندھوں پہ امت میں شفیق ہونے کی شفقت کے تمغے سجے، وہ ابو بکر صدیق. ابو بکر وہ ہے جس کے سر پہ تاج سرداری امت سجا ہے، اور حضور نے ارحم کا لقب دیا ہے. ارحم، سب سے زیادہ امت پہ رحم کرنے والا امت میں. یہ سپرلیٹو ڈگری ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں عربی میں اس میں تفضیل. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنو. یہ جو نرم ترین آدمی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت پہ کتنا نرم ہے اور کتنا گرم ہے، اس سے فیصلہ کرو. ابو بکر کی ذات اقدس کو اٹھائیں اور اس کے دربار پہ پوچھ کے اس کو دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر سینسیٹیوٹی، حساسیت کتنی ہے. اور اس پہ ابو بکر تجھے ٹائٹل تو رسول اعظم سے ملا، نبی اعظم سے ملا، پیغمبر اعظم سے، رحیم و کریم نرم ترین امتی ہونے کا اعزاز حضور کی زبان سے ملا. ابو بکر آپ بتاؤ عقیدہ ختم نبوت پہ نرمی کتنی اور گرمی کتنی؟ آؤ میں ابو بکر صدیق کے اس عمل کو پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور. آپ میں سے جتنے دوست سعودیہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کیپٹل آف دا کنگڈم، سعودیہ کا جو دارالخلافہ ہے، دارالحکومت، راجدھانی ہے سعودیہ کی، وہ ریاض ہے. اور ریاض سے 70 کلومیٹر کے لگ بھگ ایک بستی ہے جسے آج بھی یمامہ کہتے ہیں. آپ جائیے یمامہ کی بستی کا وہاں حالات دیکھ لیں. یہاں کا رہنے والا ایک مسلمہ ہے. اس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے رسالت مآب کے دنیا سے جانے اور ابو بکر کی خلافت سنبھالنے کے بعد. یہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سوچا ابھی حکومت پہ پاؤں میں مضبوط کر لوں، یہ نہیں سوچا کہ رسول اعظم دنیا سے گئے اور ابو بکر تیری بات کیسی مانی جائے گی. ابو بکر نے صحابہ اور اہل بیت کو کال دی ہے، جمع ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے بات کی ہے اور کہا سنو ایک ہی جملہ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دو میں ایک کام ہوگا،
یا حضور کے دین میں نقصان برداشت کرو گے یا میں زندہ رہوں گا، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے. جسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ انگلش میں کہ امپاسبل سینٹینس، یہ ناممکن جملہ ہے، نہیں ہو سکتا. کہا یا مجھے زندگی چاہیے تو پھر میں لڑوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر جاؤں گا یا اپنی جان آفری کے حوالے کر دوں. یہ حضرت عمر نہیں کہہ رہے جن کی تلوار دنیا میں مشہور ہے. یہ سیدنا علی نہیں کہہ رہے جس نے مرحب کے سر کو یوں اڑایا تھا جیسے ہم چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک مارتے ہیں. یہ حضرت علی نہیں ہے، یہ خالد ابن ولید نہیں ہے جو 226 جنگوں کا فاتح کمانڈر ان چیف آف صحابہ ہے. یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ ہے جب بدر میں سب کہہ رہے تھے حتیٰ یسخر فی الارض، ان قیدیوں کو مار دو. جو پکڑے گئے ہیں ایک ہی ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہمارے انہوں نے پڑھائی لکھائی سیکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے صحابہ دوستوں کو سکھا دیتا کہ ہم قرآن و سنت لکھ کے امت تک پہنچا. یہ وہ نرم آدمی ہے، اس موقع پر بھی نرم ہے جس پر حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے. یہ اس موقع پہ بھی گرم نہیں ہے. یہ وہ ابو بکر ہے جس نے اتنی مار کھائی ہے. ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی اماں فرماتی ہے کنگھی دینے کے لیے سر میں کنگا ڈالتی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کے معاملے میں ابو بکر کے سر کے بالوں کو یوں کھینچا گیا تھا، بال اکھڑ کے کنگھی میں آ جاتے. اس شخص نے مقابلہ نہیں کیا، دین پر تکلیفیں برداشت کی. اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر 27 سال عمر تھی جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے. ابو جہل حضور پاک علیہ السلام کے گھر آیا تو نہیں، علی المرتضی بستر پر ہے. ناکام حضور پاک علیہ السلام کو پکڑنے میں ہوا. ابو بکر کے گھر آیا، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہ جی وہ بھی نہیں ہے. کہ کہاں گیا؟ تو اسماء نے کہا جہاں جانا تھا. کہ کہاں جانا تھا؟ کہ جہاں پہنچ گیا. نہیں بتایا ابا کہاں ہے. تو اس ظالم نے چانٹا مارا. جوان بیٹی جس کے گھر میں ہوئے اس باپ کے سینے پر اس کی غیرت سے سوال کرتا. جب بیٹی گھر میں جمع ہو اور دشمن چہرے پہ تھپڑ مارے، باپ کے سینے میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ مجھے ایمان سے بولیے جس کے سینے میں باپ والا دل ہے. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ آج کے دور کا بندہ تو کہتا ابو بکر کیرے کم میں لگ گئے، کس کام میں پڑ گئے ہو؟ جوان بیٹی کو نہیں دیکھتے؟ آج دشمن اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے اور تو بیٹھا ہے نبی پاک کو غار میں لے کر. ہم جیسا کوئی اس طرح کی بکواس کر سکتا تھا؟ ابو بکر نے ایک لمحہ سوچا جی نہیں. ابو بکر صدیق کا کیا بدلا؟ خاموشی ہے، معاملہ رب کے حوالے کیا. نہ وہ راز اگلی نہ ابو بکر نے مشن چھوڑا. دشمن ذلیل و خبار. یہ ابو بکر کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا، یہ رحیم و کریم اور نرم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا سے کیا نہیں کر رہا دشمن، لیکن ابو بکر اتنی سختی کرتے جتنی ضرورت ہے. آج کیا ہوا ابو بکر کو کہ زندگی داؤ پہ لگا دی؟ یہ کہتا ہے قص الدین وانا حی، یا یہ منکر میں نبوت بچے گے یا میں ابو بکر کی آنکھیں پھڑکنے اور دل دھڑکنے اور نبض چلنے والی رہے گی. دو میں سے ایک کام. کیا ہوا ابو بکر کو؟ وجہ عقیدہ ختم نبوت. پہلے ابو بکر صدیق کے ذات کے معاملات تھے، اب رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ. اے حضور کی ذات پہ سب ذاتیں قربان. اولادیں تو پہلے قربان کر چکا ہے، مال تو پہلے لگا چکا ہے، جوانی اور کاروبار تو پہلے حضور پہ لگا چکا ہے. اب ابو بکر صدیق نے اپنی جان کے لکھا ینقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی نہیں برداشت. یہ وہ جملہ تھا جس میں صحابہ اور اہل بیت میں ایک تازگی کی روح پھونک دی اور ایک لشکر جرار بنا اور یمامہ گئے. 900 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ طیبہ سے یمامہ. 900 بھی میں بریک لگا کر کہہ رہا ہوں، 1000 سم تھنگ ہے.
اس وقت کا سفر آج کی پراڈو پہ نہیں ہے، جی ایل آئی پہ نہیں ہے، آج کی گاڑی پہ نہیں ہے، فلائٹ پہ نہیں ہے، بائک پہ نہیں ہے، سائیکل پہ نہیں ہے، اونٹ پہ ہے یا گھوڑے پر ہے۔ یہ لوگ گئے ہیں 1000 کلومیٹر۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وحشی بن حرب کون؟ کہتے ہیں جب حالت کفر میں تھا، اپنے آقا جو میرا غلام میں اس کا بنا ہوا تھا، اس کے کہنے پر مجھ سے کام ہوا، اور میں اپنی پوری زندگی میں اس کام پر یوں پچھتاتا رہا کہ جب میرا کلمہ پڑھنے کا وقت آیا تو رسالت مآب علیہ السلام نے تو اس موقع پہ اپنی پگڑی بھی بھیجی تھی کہ واشی تجھے معافی ہوگی اگر کلمہ پڑھ لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیت اترتے بھی بھیج دی۔ واشی آئے، کلمہ پڑھا، رسول اللہ نے کلمہ قبول کیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قتل بھی تو ان کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ تو واشی کا واشی سب کچھ معاف، اللہ نے تیرا کلمہ مان لیا، لیکن واشی ایک بات ہے، میری مجلس پہ آنا، بیٹھنا، ضرور بیٹھنا، دین سیکھنا، لیکن کوشش کرنا جب میں دینی بات کر رہا ہوں میری کمر کے پیچھے بیٹھنا، سامنے بیٹھو گے چچا حمزہ یاد آ جائے۔ واشی کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کے اس غصے کو ہم نے دیکھا اور مسلمہ سے مقابلہ تو میں نے دل میں طے کیا، ابو واشی آج تیرا اس مسئلے کو دھونے کا وقت آیا۔ میں نے اسی طرح حربہ تیار کی اور میں نے بھی جانشین پیغمبر ابو بکر سے اجازت لی اور اب بھی یمامہ کے سو چل پڑے، اور جب وہاں پر مقابلہ ہوا ہے، قتلت خیر الناس ثم قتلت شر الناس، کہتے ہیں میں اس طاق میں تھا اگر خیر الناس میرے ہاتھوں سے گیا ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء وحمزہ اسد اللہ واسد رسولی، آج میں اس بندے کو تو نہیں چھوڑوں گا، اور انہی کے ہاتھوں مسلمہ قتل۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، ٹھیک ہے مسلمہ مر گیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بظاہر اس دنیا میں جانی لحاظ سے کون سا نقصان اٹھانا پڑا جو آخرت میں تو اجر کے قابل ہے؟ جانی نقصان میں 1200 پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں 1200 1200 صحابہ ایک جنگ میں ختم نبوت کے تحفظ پہ اپنی جان آفری کے حوالے کر گئے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ابو بکر تو نرمی کا ٹائٹل رسول اللہ سے لیا، اتنی بڑی قربانی جو آج ہم کہتے ہیں نا عظمت قرآن کے بیانات میں کہ 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تو قرآن جمع کیا گیا تھا، ورنہ پتوں پہ لکھا ہوا تھا، پتھروں پہ تھا، چمڑوں پہ تھا، دو گتوں کے درمیان جمع 700 قراء کی شہادت پر ہے۔ یہ 1200 صحابہ میں 700 یہ یمامہ کے شہید ہیں، یہ 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس میں 700 قراء اسی جان کے ہیں جو ختم نبوت کے تحفظ پہ گئے۔ آؤ میں اب ایک سوال کرنے لگا، اتنی بڑی قربانی ابو بکر دے کر نہیں پچتا ہے؟ حضور پاک کے دور میں دیکھتے ہیں کتنے بندے کتنی جنگوں میں گئے، اور رسول اللہ کی جنگوں کا حساب لگاتے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کا حکم آیا ہے سن 1 ہجری میں، رسالت مآب دنیا سے گیا سن 11 ہجری ربیع الاول میں۔ 10 سال اللہ کے رسول کی آخری دنیاوی زندگی، جہادی زندگی، کتنے جہادی مہم جوئیاں ہیں؟ 27 غزوات ہیں اور 400 سریات ہیں۔ غزوہ کی تعریف ہے کہ غزوہ ہر اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں یا رسول اللہ یا تو رسول اللہ اس پر خود شریک ہو یا حضور اس کی پیشن گوئی میں۔ لوگ اس کی آدھی تعریف کرتے جس میں حضور خود شریک ہو، تو پھر لوگ ہی پوچھتے ہیں کہ غزوہ ہند تھی حضور شریک نہیں ہونا، پھر آج اعتراض آ گیا، چھڈو جی نہ، تعریف پوری کرے، حضور خود شریک ہو اور یا حضور اس کی پیشن گوئی، یہ غزوہ۔ اور سریہ حضور شریک بھی نہیں ہے، پیشن گوئی بھی نہیں ہے، لیکن اپنی نگرانی میں صحابہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ تو 400 سریات ہے جس میں صحابہ کو مہم جوئیوں کے لیے بھیجا ہے، اور 27 غزوات ہے۔ آؤ ملاؤ اس میں کتنے شہداء ہیں؟ یا شہداء بھی میں بریک لگا کے کہہ رہا ہوں
कितने मुसलमान शोहदा और कितने काफिरों की अम्बात है, जमा कीजिए, गिनिए। मैं अला वजहिल बसीरत आपको पूरी तहकीक और तजस्सुस और जुस्तजू और तहक्कुक के बाद फिगर दे रहा हूं। मुसलमान प्लस काफिर दोनों मिलाकर 427 गज़वात में उतने बंदे दुनिया से नहीं गए जो अबू बकर ने अकेला खत्म नबूवत की जंग पे सहाबा को फात किया। आप कहेंगे फिगर क्या है? 739 आदमी, 40 भी नहीं, 40 से भी एक कम, 739 739 बंदे दुनिया से गए हैं, मुसलमान काफिर मिला के। ये दौर नबवी है। काफिर मुसलमान अपने पराए मुखालिफ मुआफिक मिलाकर, सिर्फ साहबा नहीं, सब मिलाकर भी 740 नहीं बनते। ये कुल जंग है। और खत्म नबूवत पे अरहम उम्मती की जंग जो है वो अकेली जंग में 1200 साहबा, और वो भी सिर्फ अपने, गैर की तादाद अपनी जगह है। ये है अबू बकर की अरहम उम्मती बि उम्मती, अबू बकर की नरमी। मैं सवाल करने लगा हूं, ये नरम इतना गर्म क्यों है यहां पर? भाई वजह खत्म नबूवत का